السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے اور یہ لکھا بھی ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ان کا فرق ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں اور مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کرتے، ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کرتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کرتے، وہ اپنی نمازوں کو بھی پورا نہیں کہتے، وہ اپنی نمازوں کو بھی پورا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بند خدا افضل اعلیٰ ہے جہاں سے، وہ بند خدا افضل اعلیٰ ہے جہاں سے، ہم اپنی طرح آپ کو سمجھا نہیں کہتے، ہم اپنی طرح آپ کو سمجھا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے۔ اور شعر دیکھیں۔ سنتے نہیں سنتے ہیں وہ، دیتے نہیں دیتے، سنتے نہیں سنتے ہیں وہ، دیتے نہیں دیتے، بیکار کی باتیں ہیں یہ سوچا نہیں کہتے، بیکار کی باتیں ہیں یہ سوچا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے۔
یہ شعر بھی دیکھیں، جسے کہتے ہیں نا کہ حاصل کلام شعر، کلام کی جان جو شعر ہوتا ہے، وہ شعر سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مل جائے اگر ایک جھلک جان کے بدلے، مل جائے اگر ایک جھلک جان کے بدلے، اس درجہ منافع ہو تو سودا نہیں کہتے، اس درجہ منافع ہو تو سودا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دیکھ کے تنہا مجھے آئیں گے لحد میں، وہ دیکھ کے تنہا مجھے آئیں گے لحد میں، سرکار کہیں بھی مجھے تنہا نہیں کہتے، سرکار کہیں بھی مجھے تنہا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کرتے ہیں کرم ان پہ بھی سرکار مدینہ، کرتے ہیں کرم ان پہ بھی سرکار مدینہ، جو لوگ عمل کوئی بھی اچھا نہیں کہتے، جو لوگ عمل کوئی بھی اچھا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے، جس بزم میں سرکار کو خود جیسا بتائیں، جس بزم میں سرکار کو خود جیسا بتائیں، ہم ایسی کسی بزم میں بیٹھا نہیں کہتے، ہم ایسی کسی بزم میں، جس بزم میں سرکار کو خود جیسا بتائیں، ہم ایسی کسی بزم میں بیٹھا نہیں کہتے، ہم ایسی کسی بزم میں بیٹھا نہیں کہتے، جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے. قبر کو، مزار کو سجدہ کرنے والا مشرک ہے. اور صرف مزار کو ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے والا مشرک ہے. لیکن ہم اہل سنت و جماعت قبروں کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بس چوما ہے سرکار کے فرما کے مطابق، بس چوما ہے سرکار کے فرما کے مطابق. ہم سنی کبھی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سنی کبھی قبر کو سجدہ نہیں کرتے. جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کرتے. اور مختصر سے پہلے آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائے. کیا حال تیرے دین کا ہوتا میرے مولا، کیا حال تیرے دین کا ہوتا میرے مولا. کربل میں جو قربان وہ قربان نہیں کہتے، کربل میں جو قربان وہ قربان نہیں کہتے. جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کہتے. اور مختم ملاحظہ فرمائے، یہ کتنا کرم تجھے پہ ہے آقا کا قدیری، یہ کتنا کرم تجھے پہ ہے آقا کا قدیری. تجھ جیسے کہ بھی دام کو سستا نہیں کرتے، تجھ جیسے کہ بھی دام کو سستا نہیں کرتے. جو لوگ خیال شہ طیبہ نہیں کرتے، وہ اپنی نمازوں کو بھی پورا نہیں کرتے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک. ربی ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، جسم اور روح. اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، جسم اور روح. جسم بنایا تو جسم کی غذائیں بھی جسمانی رکھی. آپ روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، صبح شام ناشتہ کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ جسمانی غذائیں ہیں. اور روح بنائی تو اس کی روحانی غذائیں رکھی. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے. تو جسم بنایا، جسم کی غذائیں جسمانی رکھی، اور روح بنائی تو اس کی غذائیں روحانی رکھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کل نفس ذائقۃ الموت کا مرحلہ طے ہوتا ہے تو جسم کو موت آتی ہے، روح کو نہیں آتی.
جسم فانی ہے، جسم مٹی کی نشانی ہے، اس میں مل گیا. اچھا جسم مٹی میں مل گیا، اب اس کو غذاؤں کی بھی ضرورت نہیں، اب اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے پانی کی ضرورت نہیں، اب اسے شربت کی ضرورت نہیں، نہ دودھ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روح تو ابھی باقی ہے. جسم کو موت آئی ہے لیکن روح تو باقی ہے. روح کی غذا روحانی رکھی اللہ نے، لیکن جب جسم کو موت آ گئی، جب تک وہ زندہ تھا تو اپنے جسم کی غذا کا بھی انتظام خود کرتا تھا اور اپنی روح کی غذا کا انتظام بھی خود کرتا تھا. لیکن جیسے ہی موت آئی تو جسم تو گیا، لیکن روح باقی ہے، اور اس کی غذا کا انتظام کیسے ہو؟ جب تک زندہ تھا تو خود کرتا تھا، اب مر گیا لیکن روح باقی ہے، اس کی غذا کا انتظام کیسے ہو؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے، شریعت نے یہ اس کے وارثوں کی، رشتہ داروں کی، محبت والوں کی ذمہ داری لگا دی کہ تمہارا جانے والا دنیا سے چلا گیا اور اپنی روح کی غذا کا انتظام خود کرتا تھا، لیکن اب چلا گیا، اب وہ کر نہیں سکتا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا. اب تم اس کی روح کی غذا کا انتظام کرو گے، اب تم قرآن کریم پڑھو گے، اس کو ایصال ثواب کرو گے، اب تم نظر و نیاز کرو گے اور اس کو ایصال ثواب کرو گے. اچھا ہمارا جانے والا دنیا سے چلا گیا تو کچھ جگہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ مرا ہمارا اس کا رشتہ ختم، ہمارا اس کا تعلق بند. نہیں، ہمارا جانے والا دنیا سے چلا گیا، ہمارا اس کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے. ایک بینڈ لگ گیا ہے، اس سے مل نہیں سکتے، اس سے بول نہیں سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن رشتہ برقرار ہے. ہماری والدہ زندہ تھی، ہمارے والد زندہ تھے، ہمارے دنیا سے جانے والا کوئی بھی زندہ تھا، ہم ان کی دوائیوں کا انتظام کرتے تھے، ہم ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ہم ان کے لیاب گندوں کا انتظام کرتے تھے، رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے. اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی اور کے لیاب گندوں کا انتظام کرنا ہے. بولو بھائی، وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں اس کے ایصال ثواب کے لیے کسی اور کو کھانا کھلانا ہے. ایصال ثواب کا راستہ ہمیں اسلام نے بتا دیا، لیکن اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو گناہگار ہیں، جنہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جو نیکوکار ہیں، اللہ والے ہیں. تو یہ ہم سے سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہمارے مرنے والوں کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، انہیں نیکیوں کی ضرورت ہے، انہیں ثواب چاہیے، لیکن یہ جو غوث اعظم ہے ان کو ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ بولو بھائی، سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ غریب نواز کو ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے بخشے بخشائے ہیں. بولو بھائی، پہلے سے ہی جنتی ہیں، تو آپ ان اللہ والوں کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ آپ صحابہ اکرام اور اہل بیت کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی جیب میں 100 کا نوٹ رکھا ہے، آپ نے وہ نکال کر کسی کارخانے دار کو، کسی ایکسپورٹر کو دے دیا، اس کی جیب میں پہلے سے 1000 روپے رکھے تھے، اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا. بولو بھائی، ہوا کہ نہیں؟ اور وہی 100 کا نوٹ آپ نے کسی غریب کو دے دیا، اس کے بعد 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام نہیں تھا، 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو گیا. بولو بھائی، نوٹ آپ کے پاس ایک ہی ہے 100 کا، آپ نے غریب کو دیا تو اس کے 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا. وہی 100 کا نوٹ آپ نے کسی کارخانے دار کو دیا، اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا. بولو بھائی، آپ نے ایصال ثواب کسی گناہگار کو کیا تو اس کے گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہی ایصال ثواب آپ نے کسی اللہ والے کو کیا تو اس کے جو نیکیوں کا خزانہ ہے اس خزانے میں اضافہ ہو جائے گا. بولو بھائی، جو اللہ والے کو آپ نے ایصال ثواب کیا ہے تو ان کے پاس جو آلریڈی پہلے سے خزانہ موجود ہے نیکیوں کا، اس خزانے میں اضافہ ہو جائے گا.
اب آپ کہیں گے صاحب یہ تو آپ کی ذہنی اپج ہے، کھوپڑی کی پیداوار ہے، تو حدیث پاک سن لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر میں گناہگار جائیں گے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، لیکن جب وہ روز قیامت قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے دو باتیں آپ سے کہی تھی، ایک گناہگار اور ایک نیکوکار، دونوں کا مثال ثواب کرتے ہیں، دونوں پر حدیثیں سنا رہا ہوں کہ میرے کچھ امتی ایسے ہیں جو قبر میں گناہگار جائیں گے، لیکن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو نیکوکار ہو کر اٹھیں گے۔ وہ کیسے؟ قبر میں گناہگار گئے، گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی۔ یہ کون سا عمل ہے جو قبر میں نیکیاں بڑھا رہا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی۔ اب یہ نہیں کہ وہ قبر میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی، روزے محشر حساب و کتاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی۔ آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، جو بھی آپ نے نیک عمل کیا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی۔ لیکن وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں نیکیاں بڑھا رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قبر میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے اعزاء، ان کے اقرباء ان کے لیے اتنا ایصال ثواب کریں گے کہ وہ قبر میں تو گناہگار گئے ہوں گے، لیکن اس ایصال ثواب کی برکت سے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ ایصال ثواب کی برکت سے، نظر و نیاز کی برکت سے۔ یہ تو ہوگا وہ لوگ جو گناہگار گئے ہیں دنیا سے۔ اب جو گئے ہی نیکوکار ہیں، بولو بھائی، جن کی جنت پہلے سے پکی ہے، صحابہ اکرام، بولو بھائی، اہل بیت عظام، وہ تو جنت کے سردار ہیں، تو ان کی جنت تو پکی کیا بھائی، سردار ہی وہ ہے، انہیں جانے سے کون روکے گا اپنی ملکیت میں؟ اب ان کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ والوں کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ غوث پاک کو کیوں کرتے ہیں؟ غریب نواز، صابر پاک، وارث پاک، شاہ جی میاں، ان لوگوں کو ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ جنت میں پہنچ چکے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنت میں ان کو ایک مقام دے دیا گیا، ایک محل دے دیا گیا، ایک درجہ دے دیا گیا انہیں جنت میں۔ اچانک ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیے آپ، اس سے بڑا محل آپ کو دیا گیا، جنت میں آپ کا مقام بڑھا دیا گیا، جنت میں آپ کا درجہ اونچا کر دیا گیا۔ تو وہ لوگ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے، ہم نے جو اچھے عمل کیے تھے، ان کے بدلے تو ہمیں جنت دے دی گئی۔ اب یہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بدلے ہمیں جنت میں اور اونچا مقام دیا جا رہا؟ اب ہمارے کون سا ایسا کھاتا کھل گیا کہ جس اعمال کے بدلے ہمیں جنت میں ہمارا مقام بڑھا دیا گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اعمال کیے تھے اس کے بدلے تو آپ کو جنت دے دی گئی، اس کے بدلے تو جنت میں آپ کو ایک مقام دے دیا گیا۔ اب یہ آپ کے اعمال کے بدلے نہیں ہے، بلکہ آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے ماننے والوں نے آپ کے لیے دنیا میں ایصال ثواب کیا ہے، آپ کے لیے نظر و نیاز کی ہے۔ اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ نے جنت میں آپ کا مقام اونچا کر دیا ہے، آپ کا درجہ بڑھا دیا ہے، ایصال ثواب کی برکت سے۔ اب اگر کوئی کہے نا یہ اللہ والوں کو ایصال ثواب کیوں کرتے ہو، یہ تو پہلے سے جنتی ہیں، یہ تو گناہگاروں کے لیے نہیں بھائی، یہ نیکوکاروں کے لیے بھی ہے، جنت میں ان کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ بولو بھائی، ارے کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہے، کوئی کارخانے دار ہے، کوئی ایکسپورٹر ہے، وہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی دولت آتی بھی کس کو بری لگتی؟ بولو بھائی، 10,000 روپے جیب میں رکھے ہوں، 100 روپے اگر اور آ جائے تو اچھا ہی لگتا۔ بولو بھائی، جنت میں کتنا ہی مقام اونچا کر دیا گیا ہے، اگر تھوڑا سا اور اونچا ہو جائے گا تو کس کو برا لگے گا؟ بولو بھائی، کس کو پریشانی ہوگی؟ تو مقام اونچا تو سب کو چاہیے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ ہاں تو میرے بھائیو، ایصال ثواب یہ بہرحال ضروری ہے،
ایصال ثواب ہم اپنے جانے والوں کے لیے ضرور کریں. گناہگار ہیں تو ایسے فائدہ ہو جائے گا, اور نیکوکار ہیں تو مقام اونچا ہو کر فائدہ ہو جائے گا. بولو بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرنے والوں کے نام خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں.